یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سعودی عرب میں کسی انڈین فلم کے اوپر بہت چرچا ہو رہا ہے اور اس میں سعودی شہری فرنٹ پیج پہ لڑ رہے ہیں ان تمام لوگوں سے جو سعودی عرب کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ فلم سعودی عرب کے خلاف ایک سازش ہے۔ کیا یہ واقعی سازش ہے یا پھر سعودی عرب میں یہ ہوتا رہا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک پہ بھی کچھ الزامات اور تلخ جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ دا گاڈ لائف کی سٹوری ہم آپ کو بتائیں کہ ایک ایسی انڈین فلم ہے جس سے انڈیا سے ایک بندہ روزگار کمانے کے لیے سعودی عرب آتا ہے، لیکن یہاں پہ اسے کفیل اچھا نہیں ملتا۔ وہ آتا تو کمپنی میں ہے، لیکن ایئرپورٹ سے اسے ایک کفیل اٹھا کے اپنے ریگستانی مزرعے میں یا بھیڑ بکریوں کے جھنڈ میں لے جاتا ہے۔ یہ شخص کسی اور جاب پہ آیا تھا، لیکن یہاں پہ اس کی زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ کفیل اس کے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، اسے کئی دفعہ مارا، بھوکا رکھا، پیاس کے لیے ختم کرنے کے لیے پانی نہیں، بہت سارے معاملات، اور وہ بندہ کوئی 3 سال بعد ریسکیو ہو کے اپنے گھر واپس پہنچا۔ انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ٹرو سٹوری ہے جو 1992 میں واقعہ پیش آیا۔ سعودی عرب اس پہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا سعودی عرب کے خلاف یا اس کی فلم انڈسٹری پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ دوسری طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں واقعی زندگی اتنی مشکل ہے، یہاں پہ انسانیت ہے ہی نہیں۔ تو دونوں جانب سے ایکسٹریم پوزیشن سنبھالی گئی ہے۔ سعودی ماننے کو تیار ہی نہیں کہ سعودی میں ایسا ہوتا ہے، اور دوسری جانب لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سعودی میں تو ہوتا ہی ایسا ہے اور کوئی رخ ہے ہی نہیں۔ تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے، اکارڈنگ ٹو دا فلم میکرز انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کے بھی آپ دیکھیں تو سعودی عرب میں ایسے بے شمار واقعات مل جائیں گے جس میں واقعی سعودی کفیلوں کی جانب سے اپنے عملاء کی یعنی ورکرز کی بہت زیادہ حق تلفی کی گئی۔ بعض صورتوں میں تو قتل کرنے کی وارداتیں بھی سامنے آئیں، بعض صورتوں میں خواتین کو ٹارچر کرنے کی، انہیں جنسی طور پہ ایکسپلائٹ کرنے کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں۔ تو اس بات سے تو انکاری ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا یہاں پہ نہیں ہوتا رہا۔ سعودی عرب میں ایسا بہت کچھ ہوا ہے، اس کے واقعات، اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور پھر سعودیوں غیر ملکیوں کے ساتھ ہی نہیں، ان سعودیوں نے اپنے سعودیوں کے ساتھ بھی بڑے سے معاملات میں قتل و غارت اور بہت کچھ ہوا، تو یہ ان کے درمیان بھی چلتا رہا۔ تو یہ سعودی عرب دنیا کا ایک ملک ہے، جس طرح باقی تمام دنیا کے ملکوں میں جرائم ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، تو یہاں بھی یہ ہوتی ہے۔ اس کو اگر سعودی ڈینائی کر رہے ہیں تو وہی وہ حب الوطنی والا بخار ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ملک کے خلاف کوئی ایک بات کیوں کرے۔ فلم بنی ہے، ایک ریئل سٹوری ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ظلم ہوتا رہا ہے، ہاں اب جا کے اس میں بہت واضح فرق آ چکا ہے۔ محمد بن سلمان نے یہ کفیل سسٹم کو بدلنے کے لیے، ورکرز کے حقوق محفوظ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، اس سے ورکرز کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی کرنا کہ سعودی عرب میں صرف لوگ برے ہی ہیں، یہ بھی بغض ہے، یہ بھی شاید اندھی اینک ہے جو لوگوں نے لگا رکھی ہے۔ کیونکہ میں اپنی بات کروں، میں ان ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کی بات کروں جو سعودی عرب گئے اور ان کی قسمتیں بدلیں۔ انہوں نے پاکستان کے اندر، انڈینز نے، بنگلہ دیشیوں نے سعودی عرب میں محنت کر کے اپنے اپنے ملکوں میں بہت اچھے گھر بنائے، اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل دیکھا۔ میں پاکستانیوں سے ابھی لاسٹ ٹور پہ ملا ہوں، ماشاءاللہ سے بزنس کر رہے ہیں، اپنی فیملیز کو رکھا ہے، اچھی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جاب کر رہے ہیں اچھی تنخواہ پہ۔ ورکرز بھی الحمدللہ خوش ہیں۔ کئیوں کی مشکلات ہیں، اللہ ان کی مشکلات دور کرے، لیکن سعودی عرب مجھے تو بے حد عزیز ہے اس حوالے سے کہ میری جو پہچان ہے مجھے اسی ملک کی وجہ سے ملی۔ میں وہاں پہ رہا، پھر اس کے متعلق بات کرنا شروع کی، اللہ نے عزت دی۔ آج بھی لاکھوں پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں، انڈین، بنگلہ دیشی موجود ہیں۔ یہ کیوں موجود ہیں وہاں پہ؟ اگر یہ واقعی رہنے کے قابل ملک نہ ہوتا تو یہ لوگ وہاں نہ رہتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنے ملکوں میں روزگار، سہولت، رزق اتنا نہیں ہے۔ سعودی عرب میں رزق ہے، تمام غریب سے لے کے امیر بندوں تک، پڑھے لکھے سے لکھے ان پڑھ تک، تمام لوگوں تک۔ تو سعودی عرب اصل میں ایک شاندار ملک ہے۔ میں ایک لڑکے سے ملا، وہ کوریا میں رہ کے آیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو مزہ سعودی عرب میں کوریا میں بھی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں زندگی اگر ممکن ہو میں ساری زندگی سعودی عرب میں گزار دوں۔ تو گاڈ لائف کے اندر جو کچھ ہوا وہ بالکل ایک ریئل انسیڈنٹ تھا۔ سعودی عرب میں ایک نہیں بے شمار ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، کیونکہ یہاں بھی وہ جب اختیار کسی ایک بندے کو دیا گیا تو اس نے غلط فائدہ اٹھایا، لیکن اب نظام بدل رہا ہے، قانون بدل رہے ہیں، ورکرز کی بات سنی جاتی ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی حق ہے کہ غیر ملکیوں کے لیے، پردیسیوں کے لیے اگر سب سے زیادہ کھلے دل سے ویلکم کرنے والا، بغیر کسی پڑھائی لکھائی کے ان کو روزگار دینے والا سب سے بڑا ملک ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ اللہ رب العزت اس ملک کو سلامت رکھے،
اس ملک میں آباد رہنے والے سعودی ہوں یا غیر سعودی، اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو سہولت دے۔ سعودی عرب جیسا ملک میں تو مانتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔